اور میرا تیرا رشتہ کیا؟ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی، جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اور کبھی بھی ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں۔ اس لیے بڑی جد و جہد کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ میں زمان پاک میں بڑا ہو رہا تھا۔ لاہور کے لوگوں سنو، اس وقت جو بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل عام ہوئی، ہم بڑے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتے تھے جن کے سارے خاندان قتل ہو گئے، لاکھوں لوگ مرے۔ ہمارا گھر نہر پہ زمان پاک پہ، میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ شام کو جب کبھی نہر کے اوپر سیر کرنے جاتی تھی تو وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو ہندوستان سے آئے، اور ایک ایک دکھ بھری کہانی سناتا تھا کہ سارا کا سارا خاندان قتل ہو گیا۔ ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ بڑی عورتیں 5-6 عورتیں بھاگی بھاگی آ رہی تھیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ پاکستان آ گیا؟ میری والدہ نے کہا یہ پاکستان ہے، ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اور پھر انہوں نے بتایا سارے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا، جو ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا، صرف بیچاری وہ عورتیں بچی۔ تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں۔ یہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور جو سب سے ظلم غلامی کرتی ہے، انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے، ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمیں یاد ہے یہاں لاہور جمخانہ میں ہم جاتے تھے تو لاہور جمخانہ اور پنجاب کلب کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ انگریز ہیں۔ کلبز کے اندر انگریزی بولی جاتی تھی، صرف بیروں کے ساتھ اردو بولتے تھے، اور جب اردو بولتے تھے تو وہ بلاول بھٹو کی طرح بولتے تھے کہ بارش آٹا ہے۔ یعنی کہ احساس سے کمتری ایسے تھی کہ پاکستانی انگریز بننا چاہتے تھے، اور یہ غلامی کرتی ہے۔ لاہور کے لوگوں، جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے یہ کانوں نے سنا کہ عمران
सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास कमतरी थी, जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे, और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया, और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे, सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है, और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो,
دوسری انہوں نے ذہن کیسے آزاد کیے؟ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو خوف ہے، پاکستانیوں غور سے سنو، کیونکہ یہ خوف آپ کے اوپر طاری کیا جا رہا ہے آج کل، اس سے میرے نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا؟ کیونکہ جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے۔ میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کربلا کی، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کوفہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی۔ تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف، دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے۔ یہ تین خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے، انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، ان تین خوف کی وجہ سے۔ میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے، ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں، یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی، ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں تو امیر لوگ، پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے، لیکن عزت نہیں خرید سکتے، اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور زندگی موت، یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی فوجی نے آج تک بڑے تغمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں، ایڈمنڈ ہلری، اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے۔ تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا، اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا، اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، موت کا خوف چلا گیا۔ پیسے کی لالچ
وہ چلے گی کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. محنت ہم کریں گے. اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ آزاد لوگ ان کی پرواز جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب انسان سب سے عظیم مخلوق اللہ کی انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں, پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے, غلام ذہنیت کی, وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, بڑے بڑے اسکالرز کو اس میں بٹھایا. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور اسکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے کیریکٹر مضبوط ہوں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مغربی تہذیب کے غلام نہ بن جائیں جب تک ان کو اپنی تاریخ کا. اور تیسری غلامی جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے, اب یہ میرے پاکستانیوں غور سے سنو. دیکھیں, پہلے تو میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ اینٹی امریکن ہیں, میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. امریکہ میں سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. یہ طاقتور کمیونٹی ہے. ہم کیوں ایک ملک کے اینٹی ہوں جدھر سب سے پیسے والے ہنرمند پروفیشنلز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز کہ امریکہ کو پاکستان سب سے زیادہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہے, ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہے. تو میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں, لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں. میرے لاہور کے باشعور لوگوں غور سے اب سننا, اب میں اپنی اصل چیزوں پہ آنے لگا ہوں. غور سے سننا, کیونکہ میں نے آج آپ کو میں نے اپنے حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے. تو یہ ذرا غور سے سن لیں. میں زیادہ تر پاکستانیوں سے بہتر امریکہ کو بھی جانتا ہوں, مغربی تہذیب کو بھی جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے کئی سال میں ان کے برطانیہ میں رہا, یونیورسٹی ادھر گئی, دوستیاں میری تھی وہاں. میں ان کے کلچر کو اندر سے جانتا ہوں. اب جو میں آپ کو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں جو ان کی سائیکی جانتا ہوں وہ یہ,
اگر آپ ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ آپ کو استعمال کریں گے. اگر آپ ان کی چمچا گیری کریں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ آپ کی عزت کریں گے. تو میں جب سیاست میں آیا آج سے 26 سال پہلے 2 وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. ایک جس کی میں ابھی جو چوتھی غلامی ہے اس کی بات کروں گا انصاف کے لیے, اور ایک اس کے لیے جو ہم اپنی خودداری کھو بیٹھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلائیں کہ میں جب 26 سال پہلے پالیٹکس میں آیا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں ایسے ہی لوگوں کو ورگلانے کے لیے ووٹ لینے کے لیے میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیں کہ میں شروع میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں کیا کہتا تھا. ہماری تحریک انصاف اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ اس لیے کہ جو بھی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں. کہ سجدے کرتے ہیں کبھی امریکہ کے سامنے, کبھی بینکوں کے سامنے, کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نصب العین یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں. انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ, اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے, آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں, کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. میں یہ میرے پاکستانیوں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شہرت دی. پیسہ میری زندگی کے مطابق بہت تھا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر میں ذاتی مفادات کے لیے پالیٹکس میں آتا, کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 26 سال اپنی زندگی کے پالیٹکس میں گزارے اور ان گندے لوگوں کے ساتھ متھا لگائے. وہ اس لیے اور وہ اس لیے کہ پاکستانیوں, میرے ماں باپ جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ میری ماں نے اور میرے باپ نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں, تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. ہمارے سے پوچھو غلامی کیا تھی. انگریز کے آفس میں جاتے تھے تو عام جو اس وقت انڈینز تھے ان کے لیے صرف چند انڈینز کو بیٹھنے کی اجازت تھی. انگریز کے آفس میں آپ کھڑے رہتے تھے, ان کی کنٹونمنٹ تھی, ان کے کلبز تھے, وہاں کئی ایسے لکھا ہوا تھا کہ انڈینز اور کتوں کو اجازت نہیں. یہ ہوتی ہے غلامی. تو میں بچپن سے اس چیز کا مجھے احساس تھا اور میں نے اپنے ملک میں احساس کمتری دیکھی انگریز کی غلامی کی وجہ سے. اور ہمیشہ جب میں کرکٹ کی کھیلوں میں جاتا تھا تو ہم وہ ٹیم جو کوئی میچ نہیں جیتتی تھی
क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। जान से प्यारा है इसका एक जरा, हमें जान से प्यारा है। ये देश ये देश ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश। तो मैं अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं, पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा इसकी जरा सुने, जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं
اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا کیونکہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ہم جب دنیا میں جاتے تھے تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمیں کس طرح بے عزت ہونا پڑتا تھا. وہ اس لیے کہ جب حکمران بھکاریوں کی طرح اپنی باہر جاتے دیں ڈالرز باہر اور ملک کو مقروض کر کے اور پھر جھکے سامنے. اب ذرا دیکھیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف جب پریزیڈنٹ اوباما سے ملا تو ذرا اس کو فرمائیں, اس کی ذرا دیکھیں کہ حالت کیا تھی, کانپیں ٹانگ رہی تھی. I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is very... اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ تھینک یو بھی پڑھ کے کرنا پڑا, کہیں غلطی نہ ہو جائے, آقا ناراض نہ ہو جائے. تو پاکستانیوں, اب ذرا میں صرف ایک اور آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, پھر سے آپ یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ میں جب سے پالیٹکس میں ہوں یہ باتیں کر رہا ہوں. مہر کا یہ ذرا دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر. What do you think will happen? مہر گراؤنڈ ریالٹی, اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ چلنا ہے تو چپ کر کے غلام بن جاتے ہیں. انگریزوں سے کیوں اتنی کوشش کی تھی آزادی لینے کے لیے؟ وہ بہتر, کم از کم گورننس سسٹم اس سے بہتر تھا, حالات تو بہتر تھے, ٹرینیں چلتی تھی, یونیورسٹیز بہتر تھی, تعلیمی نظام بہتر تھا, لا اینڈ آرڈر بہتر تھا, کرپشن نہیں تھی. تو یہ آزادی لینے کی ہمیں ضرورت کیا تھی؟ پھر زمینی کائے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں جی آپ کے ہم غلام ہیں, جو کرنا کر لیں. آپ فیصلہ کر لیں, پھر کیا کہنا ہے؟ یا تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ ایک آزاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں, خوددار ملک, ایک باعزت ملک, یا یہ بے شرمی کی طرح ذلت اٹھانی پڑتی ہے, وہاں سے ہر دوسرے دن گورا آگے جھاڑا دے کے چلا جاتا ہے اور ڈو مور کر کے جاتا ہے کہ اور اپنے لوگوں کو مارو. یہ کوئی زندگی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس زندگی سے مطمئن ہیں تو آپ ہوں. میں یہ زمینی اکائی قبول نہیں کرتا. سو پاکستانیوں ذرا غور, میں نے ابھی 12 بجے تک میں نے ابھی ذرا آخر پوائنٹ پہ بھی آنا ہے, لیکن میں یہ سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میرا جو قائد تھا, قائد اعظم محمد علی جناح, اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھیں. ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا, اس کے سارے مخالف عزت کرتے تھے, خوددار تھا, کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں, اور ہم پاکستانیوں, آپ یہ سنا, ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی غلامی کر کے. میں پھر سے آج آپ کو کہتا ہوں,